مفتاح صاحب یہ NFC ایوارڈ کے اوپر ہم نے بڑی گفتگو کی ہے ہمیشہ. آپ کی حکومت تھی, مجھے یاد ہے اس وقت بھی بات کرتے تھے اس پر. بہت سے لوگوں کا خیال ہے NFC ایوارڈ جب سے آیا تب سے قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا گیا, کیونکہ آپ نے پہلے ہی پیسے ڈیوائیڈ کر دیے. صوبے تیار نہیں ہیں, صوبے ٹیکس نہیں لگاتے, صوبے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے, اور سارا بوجھ وفاق پہ آ گیا. اور وہ ادھار ہم 4,000 ارب سے اٹھا کے اب 40, 50, 60 ارب, 1,000 ارب ڈالر ارب روپے پر لے گئے. یہ کیا اس طرح چل سکے گا؟ کیونکہ ریفارمز کے اندر بہت سے مشکل فیصلے پھر سیاسی جماعتوں کو بھی کرنے چاہیے کہ یار یہ ہمیں فائدہ تو ہے, ہمارے صوبے میں اتنے پیسے آ رہے ہیں, لیکن ملک نہیں چل سکتا اس طرح. کاشف بھائی اگر پہلے اجازت دیں تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے فیل اسٹیٹ کی, تو یہ بات میں ضرور کروں گا کہ اسٹیٹ تو فیل نہیں ہوا ہے, لیکن گورننس کمپلیٹلی فیل ہے. کہ 20 سال کے اندر اس حکومت, کسی بھی حکومت نے, جس کے اندر ہر پارٹی کی حکومت شامل ہے, کوئی ایک سنجیدہ مسئلہ پاکستان کا سالو نہیں کیا گیا. 20 سال میں اگر آپ دیکھ لیجئے کہ 20-25 سال میں کوئی ایک بھی پرابلم سالو ہوا ہو تو مجھے بتا دیجئے, کوئی سالو نہیں ہوا. تو ہماری گورننس فیل ہے. لہذا جو شاہد بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ان سب کو لے کے سارے اسٹیک ہولڈر, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ, پالیٹیشینز, بزنسز, علماء کرام سب بیٹھیں اور بولیں یار اس ملک کو کیسے آگے چلانا ہے. اب جو آپ NFC کی بات کر رہے ہیں, تو یہ حقیقت ہے کہ 2010 سے جب سے یہ NFC آیا ہے تو وفاق کے ڈیفیسٹس بڑھتے جا رہے ہیں. آپ نے صوبوں کو اتنے پیسے دے دیے کہ صوبوں کو ٹیکس بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا نہ وہ پراپرٹی پہ ٹیکس لگاتے ہیں, نہ ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں, اور اپنا ٹیکس نہیں جمع کرتے. پونا شہر جتنا ہندوستان میں ٹیکس جمع کرتا ہے اتنا کوئی صوبہ یہاں پہ جمع نہیں کر سکتا ہے. تو ہم اگر امیر لوگوں سے ٹیکس نہیں لیں گے, صوبے اگر ٹیکس نہیں لیں گے, اپنے خرچے کے ان کو وافر پیسے مل رہے ہوں, تو وفاق جو ہے اس وقت آپ تقریباً بینکرپسی پہ آ جاتا ہے. یہ کیسے ملک چل سکتا ہے کہ جس میں قومی حکومت جو ہے, وفاق جو ہے وہ بینکرپسی پہ ہو, تو صوبے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو سندھ یا پنجاب کیا رہ جائے گا؟ تو لہٰذا ہم کو ان سب چیزوں کو لے کے بیٹھنا ہے. یہ نہیں کہ کیونکہ اس صوبے میں میری اجارہ داری ہے یا اس صوبے میں آپ کی اجارہ داری ہے تو آپ اپنے اپنے پیسے سیٹ کر لیے کہ ہم اپنے اپنے صوبوں کی حکومتیں تو رکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں وفاق کو کیا ہوتا ہے. اس طرح نہیں سوچ سکتے. ہم کو اس کے آگے بڑھنا پڑے گا. ہم کو لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو کرنا پڑے گا. جب ہم بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے تو وہ کرنا ضروری ہوگا. ہم کو یہ کام کرنے ہوں گے. اب اتنا وقت آ گیا ہے کہ دنیا ہم سے اب تنگ آ گئی ہے. نہ ہم کو وہ قرض دینے کو چاہتی ہے, نہ امداد دینا چاہتی ہے. اور دوسرے ممالک جو ہمارے برابر کے تھے, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا, وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے. تو یہ پاکستانی کوئی کمتر نہیں ہے, صرف ہماری گورننس فیلئر ہے, اور یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں سمجھتی ہے. اور میں سچ مچ یہ بتا رہا ہوں کہ کسی سیاسی پارٹی میں یہ کمپیٹنس نہیں ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. ان کو میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسائل کیا ہیں. یہ کہنا کہ یہ قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے, بھائی قیمتیں نہیں بڑھائیں, میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں, لیکن اگر قیمتیں نہیں بڑھا رہے تو اخراجات کم کرو. اب یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو حکومت 85 لوگوں کو وزارتوں پہ نوکریوں پہ رکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. بیچارہ کس طرح نوکریاں اور دے, خرچے کم کرنے, وزارتیں کاٹے ان میں سے. ان میں سے اکثریت وزارتیں تھی نہیں. آپ نے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کہا اس کو بھی وزیر بنا دیں, انہوں بھی وزیر بنانا ہے تو انہوں بھی وزیر بنانا ہے تو انہوں بھی وزیر بنانا, پھر وزارتیں ہی ہوں گی. یہاں تو پوسٹ آفس کی بھی وزارت بنا دی آپ نے. وزارتوں سے مسئلہ حل ہوتا ہے, زیرو پہ کرتے ہیں وزارتیں, مسائل تو حل نہیں ہوں گے نا. جو مفتاح صاحب نے بات کی, وہ بیلٹ ٹائٹننگ بات کو سمجھیں کہ معاملہ ہے کیا. جب تک ان معاملات کو درست نہیں کریں گے, ریفارم نہیں کریں گے, آپ کا ملک آگے نہیں چلے گا. یہ ہم پوائنٹ سکورنگ ضرور کرتے رہیں گے, تم نے 85 وزیر رکھ لیے, میں نے صرف 65 رکھے تھے. نہیں, میں نے صرف 65 رکھے تھے, تم نے 85 رکھ لیے, اگلا 100 رکھ لے گا. اس سے کیا, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ان باتوں سے نکل کے ذرا مسائل کو دیکھیں وہ ہیں کیا اور کیوں حل نہیں ہوئے. کیونکہ جو انہوں نے اصل بات کی ہے, صلاحیت ہی نہیں رہی. نیا سیاسی نظام میں صلاحیت ہے, نہ بیوروکریسی میں صلاحیت ہے. نیت ہوتی تو صلاحیت آ جاتی. ایگزیکٹلی. صلاحیت کہاں سے آئے گی؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں, سوچ نہیں رہی نا. میں نیت پہ کسی کے وہ نہیں کروں گا, سوچ نہیں تھی کہ ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے. یہ بدقسمتی ہے ملک کی, ہم نہیں کر سکے. ہمیں سب کو معذرت خواہ ہونا چاہیے آج, اور ہم نہیں ہیں. آج بھی وہی پرانا فارمولا ہے کہ ایک مطلب سیاست دیکھیں نا کیا ہو رہی ہے. ہماری سیاست یہ نہیں کہ مسئلے مفتاح صاحب حل کرنے ہیں. ہماری سیاست یہ ہے ہم نے کس کو سیاست سے باہر نکالنا ہے, اس پر کیس کون کون سا ڈالنا ہے, اس کو جیل میں کیسے رکھنا ہے. ڈبہ اس نے غلط کر دیا, ڈبے اے میں ہونا چاہیے تھا, چیز ڈبے بی میں ڈال دی. نہیں جی, بڑی گراس وائلیشن ہے آپ نے جو کر دیا, جاؤ جی 3 سال واسطے جیل چلے جاؤ کیونکہ سیاست سے باہر نکالا. دس از دا, یہ فوکس ہے. یہ تو فوکس ہے ہی نہیں کہ مسائل کیا حل کرنے. جی مفتاح صاحب.
سر سچ مچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی سوچ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ حکومت میں آ کے کیا کرنا چاہیے. یہ جو چھوٹی چھوٹی ریلیفیں عوام کو دے دیتے ہیں، اس کی بہت زیادہ کاسٹ ہوتی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جب تک کہ ہم اس کی نہیں سوچیں گے. اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار سامنے والے کو بند کر دو، یہ سیاست نہیں ہے، اس سے عوام کا مسئلہ نہیں حل ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ کو مہنگائی کم کرنے کے اوپر سچ مچ وہ کرنا چاہیے. لیکن ہماری لڑائیاں کچھ اور ہوتی ہیں. آپ اخبار میں پڑھیں تو پہلے پیج پہ انفلیشن کا ذکر نہیں ہوتا، پہلے پیج میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ کون سی ATC میں جا رہا ہے، وہ ملٹری کورٹ میں جا رہا ہے، سائفر کیس کا کیا بنے گا، توشہ خانہ کا کیا بنے گا. ہاں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے. جب میں اور شاہد عباسی جیل میں تھے تو LNG کی روز بات ہوتی تھی. وہ اور بات ہے کہ ہم سستا ترین LNG شاہد بھائی لے کر آئے تھے اور ہم نے دنیا کا سستا ترین ٹرمینل لگایا، لیکن اس وقت یہ باتیں ہوتی تھی. ہاں لیکن سر آپ نے وہ لیا ہے. آج آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے جس نے ساری امپورٹڈ فیول کے اوپر پاور پلانٹس لگائے، ناٹ ٹو مینشن ون پرائم منسٹر، جو صحیح کہ سوچ یہ ہے کہ آپ نے سارا کچھ امپورٹڈ پہ لگا دیا، آج آ کے کہتے ہیں امپورٹڈ پہ لگایا کس نے تھا. یعنی ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم اس کو پیسے برداشت کیسے کریں گے سارے کو. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ یہ ہے، دیکھیں سچی بات بتاؤں، ایشو کی سمجھ دیکھیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آج نہیں میں آپ کو سر مجھے جواب دینے دیں. سر مجھے بتانے دیں، اگر آج LNG نہیں ہوتا نا تو پوری ملک کی اکانومی بیٹھ چکی ہوتی. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی سے بھی بات کر لیں، اگر LNG نہیں ہوتا تو ملک کی اکانومی بیٹھ جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم نے مسلم لیگ نے 12,000 سے 25,000 میگا واٹ پروڈکشن ڈبل کری بجلی کی، تو کیا ہم نے اس زمانے میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل کری؟ کیا ہم نے ادھر سے ایکسپورٹ بڑھایا؟ ہم نے وہ نہیں بڑھایا. تو جب آپ نے ایکسپورٹ ہی نہیں بڑھایا، آپ نے انڈسٹریل پروڈکشن نہیں بڑھائی، تو آپ کے پاس وہ پیسے ہی نہیں آئے جس کے تحت آپ بجلی خرید سکیں یا بجلی کے سرکولر ڈیٹ کو اپنے کیپیسٹی پیمنٹ دے سکیں. تو ہم کو یہ ہولسٹکلی سوچنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پیسے نہیں لگے ہوں، آپ نے صرف پالیسی کرنی ہے، فیتے کاٹنے، تو آپ وہ چیزیں نہیں سوچتے. اگر آپ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو ملٹی بائر ماڈل پہ لگاتے تو یہ شاید لوگ سوچ لیتے کہ کون کون سا فیول لینا ہے. اب یہ کوئی بھی آپ فیول لیں گے، لیکن میں آپ کو اب بھی یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ LNG غلط آئی ہے تو LNG کے بغیر پاکستان کی اکانومی بیٹھ جائے گی. ٹھیک.